علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک ورلڈ بلاگ۔ آج میں آپ سے جو واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ دو بھائیوں سے متعلق ہے، اور اس قسم کے ڈھیروں واقعات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم اس انسان سے بدگمان اور اپنے دل میں نفرت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اور ایک آپ کو ایسا کلمہ بتاؤں گا، ایسی کلمات بتاؤں گا جس کو آپ پڑھنے سے شیطان کا جو وسوسہ ہوگا آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی آنے لگے تو آپ اس کلمات کو دہرائیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہو جائے گا۔ ایران کے ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، دونوں میں آپس میں بہت پیار تھا۔ دونوں کے پیار کی مثال جو تھے وہ گاؤں والے اور علاقے والے دیتے تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے محبت ہی ان کی پہچان تھی، جن میں سے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرے کی ابھی شادی نہیں تھی ہوئی۔ جو بڑا بھائی ہے اس کا نام عبداللہ تھا اور چھوٹے بھائی کا نام عبدالرحمن تھا۔ بڑے بھائی کے جو تھے وہ 4 بچے تھے۔ تو وہ دونوں بھائی مل کے کام کرتے تھے۔ اس کام میں وہ برتن بنا کے اس کو 6 ماہ بعد، یا آپ کہہ لیں کہ سیزن کے سیزن جاتے تھے، ان کو بیچ کے اور ان سے اپنے گھر کی ضروریات کی چیزیں لے کے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے اپنا ساز و سامان لے کے، اور جب چلتے چلتے تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے جا کے انہوں نے آرام کا فیصلہ کیا۔ جو گدھے تھے ان کے آگے انہوں نے کھانے کی چیزیں ڈالیں اور خود وہاں پہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ان کو ایک آدمی آ کے ملا۔ آدمی کی زبان جو تھی بہت ہی نرم، بہت ہی شفقت والی تھی، جیسے کہ آپ آج کل کے دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو میٹھا ہے وہی آپ کو اندر سے آپ کو ختم کرتا ہے، دیمک کی طرح میٹھا بن کے۔ یہ آج کا کلیہ ہے جو ہزاروں سالوں سے بھی چلتا آ رہا ہے۔ اس نے بڑی اپنی میٹھی زبان سے ان کو آ کے سلام کیا، ان کا حال احوال پوچھا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے بنا کسی آدمی کی شریک کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میرا سفر اچھے سے گزر سکے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس کی بات کو اہمیت دی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے اس آدمی نے جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی آگے نکل گیا تو اس نے بڑے بھائی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کو بولا کہ تمہارا کیا نام ہے، کیا کرتے ہو، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا ایسے تو تمہارے تو اخراجات ہی بہت ہیں، اور جب تم لوگ یہ مال جو ہے تقسیم مطلب بیچتے ہو تو جو منافع ہے وہ آدھا کرتے ہو؟ کہتا ہے ہاں بالکل۔ کہتا ہے تمہارے تو زیادہ ہیں اخراجات، تو تمہارے بھائی کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اس لیے تمہارا زیادہ حق بنتا ہے۔ اب شیطان ہے ہر ایک کے دل میں آ جاتا ہے، اس بڑے بھائی کے دل میں بھی یہ شیطان آ گیا۔ اس نے کہا ہاں اس دفعہ میں زیادہ منافع لوں گا۔ اسی طرح جب اسے موقع ملا تو اس نے چھوٹے بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو تمہارا تو ابھی گھر بننا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو تمہارے اخراجات تمہیں زیادہ منافع چاہیے۔ ہاں اس چھوٹے بھائی نے کہا ہاں یہ بھی بات درست ہے۔ تو اس نے اس بات کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس دفعہ زیادہ منافع لوں گا۔ وہ زیادہ منافع ایسے ہی دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے رہے، کیونکہ وہ جو آدمی تھا وہ کبھی اس سے کچھ سنا رہا تھا، کبھی اس کو کچھ سنا رہا تھا، وہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا۔ یہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، ایک دن کا سفر نہیں تھا ہوتا جو وہ سامان لے کے جاتے تھے۔ تو راستے میں جمعے کا ٹائم جب ہوا تو انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی، اور خطبے میں اس آدمی نے وہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، آدمی کہیں غائب ہو گیا۔ تو وہاں پہ مولوی صاحب نے کہا کہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو کسی نہ کسی وسوسے میں ڈال کر بدگمانی پیدا کر اپنا کام کر دیتا ہے۔ اور جب بھی آپ کے دل میں کوئی بدگمانی آنے لگے تو یہ کلمات ضرور پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب کچھ کلیئر کر دے گا، سب کچھ صاف کر دے گا۔ وہ دونوں بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس چیز کی طرف غور کیا۔ انہوں نے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دونوں نے یہ کلمات پڑھے، اور ان کے سامنے وہ جو آدمی تھا وہ غائب ہو گیا، یعنی کہ وہ شیطان تھا۔
وہ اپنا کام کرنے آیا تھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ساری باتیں حقیقت بتائیں، سچ بتائیں، اور پھر ایک دوسرے سے تہ دل سے معافی مانگی، اور اسی طرح جو ہے آگے کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی آگے کی زندگی خوشحال گزارنے لگے۔ یہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آج ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہے۔ انسان کے دل میں وسوسہ جب آ جاتا ہے تو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ دراصل جب بھی آپ کسی کے بارے میں کچھ گمان رکھتے ہیں تو پہلے اسے یہ بات کلیئر کریں۔ اگر آپ کسی کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں تو اس بات کو پہلے واضح کریں کہ واقعی یہ بات ہے یا نہیں، کیونکہ زیادہ تر کچھ لوگ ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں اختلافات پیدا کر کے ان کو خوشی ملتی ہے، اور یہ تو آج کل بہت چل رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ بات ماشاءاللہ بہت عام ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، جو رشتے ہوتے ہیں اپنے عزیز ان کی طرف متوجہ دیں اور ان وسوسوں سے دور رہیں۔ اللہ حافظ۔